سے سوال یہ کیا گیا کیا تم کو ہے قبول علی ولی اللہ؟ میں نے کیا اقرار اور دل شاد ہوا تھا، ہونٹوں سے میرے بس یہی آتی تھی ایک صدا، اور آج بھی زبان کے ساتھ دل ہے بولتا ہے فخر مجھ کو، بس یہی میں ہوں تیرا شیعہ۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ مسلسل گفتگو کے تحت رمضان المبارک کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارہ یعنی دوسرے سورہ بقرہ میں خداوند عالم نے رمضان مبارک کے مسائل کو اور رمضان مبارک کے فضائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس سے اوپر دو اہم ترین مسئلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قصاص کا ذکر ہوا، کتب علیکم القصاص، اس کے بعد پھر وصیت کا ذکر کیا گیا، اور وصیت کے فوراً بعد ذکر چھڑا ہے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں رمضان کے روزے پر، اور بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 183 سے رمضان کے روزے کا ذکر شروع ہوا ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ فرض کرنے کا واحد مقصد اور مطلب ہے تقوی کا آ جانا۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى۔ یہ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں مقدار پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں وہ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پس جو اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں دو فقہی مسائل کا ذکر ہوا۔ ایک بات یہ کہ اگر آپ بیمار ہیں تو روزے سے استثناء ہے، اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ استثناء رکھتے ہیں۔ ہاں، بعد میں البتہ صحت ہو جانے کے بعد آپ اس روزے کی قضا کریں گے۔ سفر کے تمام ہو جانے کے بعد آپ اس روزہ کی، سفر یعنی وہ سفر جس میں کسی جگہ پر آپ 10 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی جہاں جہاں نماز قصر ہوگی وہاں روزہ بھی آپ کا نہیں ہوگا، اور اس کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب وہاں پر دو فقہی مسائل بیان ہوئے تھے، اب یہاں پر رمضان مبارک کی تاریخ یعنی ماہ رمضان مبارک کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور وہ قرآن کہ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی، اور نشانی ہے پروردگار عالم کی، کھلی کھلی ہدایت کی دلیل ہے، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، لہذا تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، الفاظ دیکھیں قرآن مجید کا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی اس مہینے میں رمضان المبارک کو پالے، رمضان المبارک سے ملاقات کر لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو بیمار اور مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں مقدار پوری کرے۔ وہ فقہی مسئلہ جو ایک مرتبہ اوپر بیان ہو چکا تھا، پھر دوبارہ قرآن نے اسے ریپیٹ کیا تاکہ اچھی طریقے سے ناقص ذہنوں میں بھی یہ فقہ کا مسئلہ بیٹھ جائے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تم ایک قدم آگے بڑھاتے ہو اس تکلیف کی راہ میں، بھوکے رہنے پر،
پیاسے رہنے پر تو فائدہ کیا ہوگا؟ سن لو کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم مقدار پوری کرو، اور اللہ نے تمہیں جس ہدایت سے نوازا ہے اس پر اللہ کی عظمتوں کبریائی کا اظہار کرو، شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد مزید بیان آگے چلا۔ ابھی تک رمضان مبارک کے روزے کے فقہی مسائل اور ماہ مبارک کی عظمت کا ذکر تھا۔ اب اسی کی بات کرتے کرتے اچانک قرآن نے لہجہ بدلا اور وہ سیدھے ہماری طرف مخاطب ہو گیا اور کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، اے میرے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے سلسلے میں سوال کریں تو کہہ دیں کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، کہ میں ان سے بہت قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، پس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر رہیں۔ اب اتنی بات دعا کے سلسلے میں تھی کہ رمضان مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کو پکارو، اللہ تم سے بہت قریب ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک فقہی مسئلے کی طرف پھر متوجہ کیا گیا کہ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، کہ جان لو کہ اور روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پس اللہ نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا، پس اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے جو تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے اسے تلاش کرو اور راتوں کو خورد و نوش کرو، یہاں تک کہ تم پر فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ رات تک لیل کا لفظ آیا ہے، ایک مرتبہ آیت کے الفاظ کو آپ سنیں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم روزے کو تمام کرو الی اللیل، رات تک، اتموا الصیام الی اللیل، رات تک۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ تو ابتدائے بیان رمضان قرآن مجید میں تقوی سے شروع ہوا اور اختتام بیان رمضان بھی قرآن مجید میں تقوی پر ہوا، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے ہم تقوی اختیار کر لیں۔ تقوی یعنی متقی بن جائیں، اللہ سے ڈرنے لگیں، پرہیزگاری ہمارے اندر آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔